نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 2023 کی آج اپریل کی 17 تاریخ ہے اور 26 رمضان المبارک ہے، 26واں روزہ ہے اور آنے والی رات جو ہے وہ بڑی بابرکت رات ہے، بڑی عظمتوں، رفعتوں، شانوں، عظمتوں والی رات ہے اور 27ویں شب کے نام سے یہ رات بڑی ایک اپنی انفرادی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ آج کی رات میں ملک پاکستان میں بالخصوص کر کے لاکھوں جگہوں پر قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے، یعنی تراویح کی صورت میں پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ 27 رمضان کو ایک خاص نسبت شب قدر کے حوالہ سے بھی دی جاتی ہے کہ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے کہ آیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، لیکن بہت سارے علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر جو ہوتی ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو آئیے اس حوالہ سے جن علماء کا موقف ہے اور جو بزرگان دین، اسلاف اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ موقف ہے کہ 27ویں شب ہی رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، ان کا تذکرہ سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتا چلوں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہی موقف ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ 27ویں شب رمضان کی ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اسی طرح سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتے ہیں، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، یعنی رمضان شریف کی 27ویں شب۔ اسی طرح حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ 27ویں شب ہی یعنی رمضان کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس پر انہوں نے دو لطیف نکات بیان کیے، تو چلیے وہ دو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ آپ سورہ قدر میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا جو کلمہ ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا کلمہ 3 مرتبہ ذکر کیا گیا، اور اس کلمہ میں کل 9 حروف ہیں۔ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں اور یہ 3 مرتبہ آیا ہے، اور 3 کو 9 سے ضرب دیں تو حاصل 27 ملتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 ہی شب قدر ہے، 27ویں رمضان ہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ آپ نے یہ بیان کیا کہ سورہ قدر میں کل 30 کلمات ہیں، لہذا ہیا جو کلمہ ہے وہ 27واں ہے، اور اس کا جو مرکز ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم گویا کہ اپنے نیک بندوں کی طرف یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ہیا حتی مطلع الفجر میں جو کلمہ ہیا ہے، اس کا مرکز جو ہے وہ پیچھے لیلۃ القدر اس کی طرف لوٹ رہا ہے، لہذا 27واں کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں شب ہی ہے۔ تو یہ بزرگوں کے کچھ اقوال تھے، ہم نے سنے، ذکر کیا۔ آئیے اس رات کے حوالہ سے کچھ یہ بھی معلوم کرتے چلیں، سنتے چلیں کہ اس رات میں کیا اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اور علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو علماء نے بہت ساری بیان کی، میں چند ایک ذکر کر دیتا ہوں۔ اس رات کو جو علماء نے فرمایا لیلۃ القدر والی رات ہوتی ہے، اس کی علامات میں سے یہ ایک بات بھی ہے کہ یہ رات کھلی ہوتی ہے، صاف و شفاف ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ
اس رات میں سردی ہوتی ہے، اور اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، یعنی جیسے چاند طلوع ہوتا ہے بغیر شعاؤں کے، اسی طرح سورج بھی بغیر کسی شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے، سمندر کا کھاری پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں سمندر کے کنارے وضو کرنے بیٹھا، تو میں نے جب وضو کرنے میں کولی کی تو مجھے سمندر کا پانی جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا لگا۔ تو یہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے کہ عمومی طور پر جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا، وہ کھاری ہوتا ہے، لیکن آج رات جو میں نے دیکھا کہ وہ جب میں نے وضو کیا جس رات میں، تو وہ پانی شہد سے بھی میٹھا تھا جو کھاری ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ وہ رات شب قدر کی تھی، یعنی لیلۃ القدر میں اتنی رب رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کہ کھاری پانی بھی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس رات کے کیا کہنے کہ اس میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہم پر اترتے ہیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بھولیے نہ، اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب فرمائیے، دوسرے لوگوں تک اس کو شیئر کیجئے، ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، اور نیکی کو پھیلانے میں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔